اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ رکھو، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر تم ظالموں کا ساتھ دو گے تو فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں جہنم کی آگ پکڑ لے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار حمایتی نہیں، ثم لا تنصرون، پھر تم مدد بھی نہیں کیے جاؤ گے۔ حضرات گرامی قدر، گزشتہ درس کے اندر میں نے اسوہ حسنہ کے اوپر کچھ معروضات عرض کی تھی، اور آج کی آیہ مقدسہ اس کا تھوڑا سا اپوزٹ ہے کہ ہم اگر کسی کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، آئیڈیل بناتے ہیں، تو کس کو بنانا چاہیے اس کے حوالے سے گفتگو کی۔ لیکن آج یہ ہے کہ اگر ہم اس کے اپوزٹ کسی اور کو اپنا مثالی شخصیت سمجھتے ہیں، اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، رول ماڈل بناتے ہیں، تو اس کی تباہ کاریاں کیا ہوتی ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت اور ہمارے اسلاف، علماء دین، بزرگان دین، اولیاء کرام۔ لیکن اگر ہم ان اسلامی شخصیات کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں کہ جن کا صرف مقصد اور منشور اور مشن ہی صرف دنیا ہے، اور اس دنیا کو پانے کے لیے وہ کچھ بھی کر دیتے ہیں، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، تو ہم اگر ان کو اپنا لیڈر بناتے ہیں، اگر ہم ان کو اپنا مثالی شخصیت، رول ماڈل، آئیڈیل بناتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوگا۔ بحیثیت مسلمان ہمیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی پر اور اس کی رحمت کی دعائیں کرنی چاہیے، اور ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہو یا اس کی رحمت ہم سے اٹھ جائے۔ آج ہمارے معاشرے کا المیہ، بالخصوص نوجوانان عالم کا یہ المیہ ہے کہ وہ دوسروں کی جھوٹی شہرت اور ظاہری مال و دولت دے کر بڑا اس سے امپریس ہوتے ہیں، بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور خواہش کرتے ہیں کہ ہم بھی راتوں رات جو ہے وہ امیر ہو جائیں، ہمیں بھی شہرت کی بلندیاں حاصل ہو جائیں۔ وہ اس کے لیے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ بس مقصد ہوتا ہے کہ پیسہ حاصل ہو، شہرت ملے، چاہے وہ جس طرح مرضی آئے، ہمیں جس حد تک جانا پڑے ہم جائیں، عدل اور انصاف اس سے ہمارا تعلق نہ ہو، ظلم کی حدوں کو پار کر دیں۔ تو مال اور دولت اور شہرت کا ہونا یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ ہاں، یہ اس وقت عزت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو، کیونکہ مال کا ہونا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور اولاد آزمائش ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کا رشتہ دار، بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا خوبصورت، حسین، نوجوان اور
بڑا عبادت گار، تورات کا حافظ اور قاری اور عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال اور دولت سے نوازا، اتنی فراوانی کر دی، اتنا مال دیا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں جو ہیں وہ 70 جانوروں کے اوپر لاد کر لے جائی جاتی تھی، جس کو لوگ قارون کہتے ہیں۔ قارون کا خزانہ بڑا مشہور ہے، مثال دی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ جب اللہ نے اس کو مال و دولت دیا تو اس کے اندر غرور آ گیا، تکبر آ گیا، اس نے لوگوں کے اوپر ظلم شروع کر دیا۔ اہل علم نے اور نبی، اس وقت کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن جو عوام تھے وہ اس کو دیکھ کر بڑا فخر کرتے تھے اور خواہش کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہو، ہمارے پاس بھی اتنا پروٹوکول ہو، تو خواہش کرتے تھے۔ لیکن علماء اور اللہ کے نبی لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ یہ تو ایک فینٹسی ہے، ایک بلبلا ہے پانی کا، یہ کچھ لمحے کے لیے چمک رہا ہے، بعد میں اس نے پھوٹ جانا ہے، یہ کوئی اللہ کی مہربانی نہیں ہے۔ اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ تمہیں ہدایت دے دی ہے اس نے۔ ہوا یہی کہ وہ قرآن اس کو اس طرح بیان کرتا ہے، فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، وہ اپنی زیب و زینت کے ساتھ، اپنے پروٹوکول کے ساتھ اپنی عوام میں نکلا۔ تو وَالَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِیَ قارون، وہ لوگ جو دنیا کی خواہش رکھتے تھے، دنیا کی زندگی کی خواہش رکھتے تھے، وہ یہ تمنا کرتے کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا جتنا قارون کو دیا گیا، اِنَّهُ لَحَظٌ عَظِيمٌ، یہ تو بڑا خوش نصیب شخص ہے۔ لیکن اس کی تباہ کاری، اس کا ظلم اور اس کی ناانصافی اور عوام کے اوپر غرور اور تکبر، یہ ساری چیزیں جب اللہ کو پسند نہ آئیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خزانوں سمیت زمین بوس کر دیا، دھنسا دیا، اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو جب یہ حالات دیکھے پھر لوگوں کو سمجھ آیا کہ اہل علم بھی ٹھیک کہتے ہیں اور اللہ کا نبی بھی ٹھیک کہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، وہی کأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر، یار کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اپنے بندوں میں، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ پھر آگے لوگوں نے یہ کہا کہ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر ہم بھی اللہ نے ہمارے اوپر کرم نہ کیا ہوتا تو ہم بھی اسی کی طرح ذلیل اور رسوا ہو جاتے۔ اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے۔ تو یہ مال کا ہونا، دولت کا ہونا، شہرت کا ہونا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں سے متاثر ہونا چاہیے کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، جن کے اوپر رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ صرف مال اور دولت کو نہ دیکھیں، ہمیں رحمت الہی کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ اور رحمت الہی مال کی صورت میں بھی جب آتی ہے تو وہ پھر اصلاح امت کے اندر خرچ ہوتا ہے، اس سے اکڑ پن اور غرور اور تکبر نہیں آتا۔ تو آج ہم جن شخصیات کو دیکھ دیکھ کر ہم چاہتے ہیں کہ راتوں رات اس کی طرح ہم ملینئر بن جائیں، ہمارے پاس بھی جو ہے وہ اتنی بڑی گاڑیاں ہوں، اتنی شہرت ہو، لیکن آپ عام حالات کے اندر ان کے کردار کو دیکھیں تو وہ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ تو یہ کوئی رحمت نہیں ہے، یہ ایسا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زحمت ہوتا ہے، آزمائش ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال کے اندر اسلامی شخصیات کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے، اور دنیا کے جو طلبگار ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے جو لوگ ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بالخصوص نوجوانان عالم کو یہ بات سمجھا دے کہ یار اللہ کی رحمت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ جب رحمت آتی ہے تو مال اور دولت اور شہرت تو پھر سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہی دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔